اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنا خاص بندہ بنا لیا اور کن لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بدلا تو سارے غلاموں نے جہاں بھی تھے اور جس جگہ بھی تھے اور جس حالت میں بھی تھے فوراً اسی طرف رخ کر لیا۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے کوئی شک نہیں کیا، کسی کو کوئی تردد نہیں ہوا، کسی نے کوئی حجت نہیں کی اور کسی نے اس پر عمل کرنے میں ذرا دیر نہیں کی، بلکہ اسی میں اپنی فلاح و نجات سمجھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تک نہیں، بس یہ یقین کر لیا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص بندہ بنا لیا اور اپنا خاص بندہ اسی وصف کی وجہ سے بنایا اور انہیں وہ قرب اسی لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور اپنے دل و دماغ میں نقش کر لی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح ان کے دلوں میں راسخ تھی کہ اس محبت میں کوئی اور محبت حائل نہیں تھی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ جائیداد کی اور نہ ہی کسی اور قیمتی چیز کی۔ بس وہ محبت سب پر غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ انہیں تمام گزشتہ امتوں کا سردار بنا دیا۔ کس طرح اس امت کی سرداری قیامت کے دن ثابت کی جائے گی کہ یہی امت گزشتہ امتوں اور رسولوں کے اعمال پر گواہی دے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری جماعت کا ذکر فرمایا، وہ جماعت جو سب کچھ سمجھنے اور ہر ایک چیز کا علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیشہ حجت بازی اور اعتراضات کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے اور ان کے گناہوں کے انبار بڑھتے چلے گئے اور وہ بدبخت ہوئے۔ وہ لوگ خواہ مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی تھے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و نبوت سے انکار کیا، ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے اور پھر انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہ رہی۔ ہر اچھی بات وہ اچھی طرح جانتے تھے، اس پر بھی اعتراضات کرتے تھے۔ یہی بات دیکھ لیں کہ جب قبلہ کے بدلنے کا حکم ہوا تو مشرکین مکہ، جنہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کعبہ ہی وہ قبلہ ہے کہ جسے آدم علیہ السلام نے بنایا، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جہاں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اب اسی کعبہ کو قبلہ بنانے پر انہی لوگوں نے حقیقت اور تاریخ کو سمجھے بغیر اعتراضات شروع کر دیے اور یہی کہا کہ مسلمانوں نے کیوں اپنا قبلہ بدل لیا، اور دوسرے وہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے وہ توریت، زبور اور انجیل میں پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا وہ بیت المقدس سے اپنا منہ موڑ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ کر لے گا اور کعبہ شریف کو ہی اپنا قبلہ بنائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے بھی وہی اعتراضات، وہی شکوک و شبہات اور وہی بیہودہ گوئی شروع کر دی۔ بجائے ایمان لانے اور سعادت حاصل کرنے کے، انہوں نے اس طرح اپنی بدبختی میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کا ذکر فرما کر اور ان دونوں جماعتوں کے اعمال کا انجام بتا کر سمجھایا کہ جن لوگوں نے یہ نیک بختی اور سعادت حاصل کی، اس کی وجہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، سبحان اللہ، اور جنہوں نے یہ شقاوت اور بدبختی حاصل کی، اس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر جو مالک الملک نے انہیں عطا فرمائی، اس کا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، اور وہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
دیکھ رہا ہے کہ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، اور جب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اگر کعبہ ہی قبلہ ہو تو کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ جو قبلہ ہوا وہ کعبہ بنا، اور سب سے پہلے بیت المقدس تھا، اور آخر میں جو ہے مسلمانوں کا قبلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ کعبہ بنا دیا گیا، جس کو شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو ہمارے باپ دادا ہیں۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو سنیں، آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں، اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔